ایسے تو حسین نام کے کتنے سود خور ہیں آپ کو ملیں گے، تو اس کا مطلب کیا حسین کا لفظ گالی بنا کر پیش کریں؟ اگر یزید نے کمبختی کی ہے تو وہ ایک خاص انسان تھا، اس لفظ کو گالی بنا کر پیش نہیں کرنا چاہیے، میں یہ عرض کر رہا ہوں بس۔ تو خیر، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے والد محترم نے کہا کہ نہیں بھائی، خالد جو کہہ رہا ہے اللہ کی تلوار ہے، یہ درست کہہ رہا ہے، اس کی بات مانو، کھلے میدان میں لڑو، ہمیں گھوڑے کدانے کا وقت تو ملے، کوئی میدان تو ملے۔ وہ پشتوں میں کہتے دا گز دا میدان، یہ پھر پتہ چلے نا یہ گز ہے اور یہ میدان ہے، پھر آئے پتہ چلے یہ سورما کس قسم کے ہوں، آئے عرب کے قوم سے لڑ کر دکھا دیں یہ۔ تو ابو عبیدہ رضی اللہ نے فرمایا بالکل صحیح کہا، اب یہاں سے پوچھ کریں کہ کہاں جائے۔ امیر معاویہ حضرت خالد بن ولید نے عرض کیا امیر محترم میری رائے یرموک چلتے ہیں، کھلا میدان ہے، پشت پر مدینہ طیبہ ہے، کمک کی ضرورت ہوگی، فوج کی ضرورت ہوگی، ہم ان کو خط لکھ دیں گے، لیٹر لکھ دیں گے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تازہ دم فوج بھی ہمارے پاس بھیج سکتے ہیں۔ کہا جی ٹھیک ہے۔ اب یہ یرموک کی طرف کوچ کر گئے، وہاں وہ جو بادشاہ کا بیٹا تھا اس کا نام تھا قسطنطین، اور انہوں نے کیا ہے لشکر ترتیب دے دیا، اور لشکر کے آگے 60,000 کا جو مقدمۃ الجیش یعنی کہ اگلی فورس رکھی، فرنٹ پر جو فورس رکھی، جس کا بڑا تھا جبل ابن ایہم غسانی، آل غسان کا تھا عرب، لیکن وہ عیسائی بن گیا تھا، اور میں نے عرض کیا عیسائی کیسے بنا؟ پیسے دے کر۔ آج ہمارے یہاں بھی این جی او ہے نا، پیسے دے کر عیسائی بنا رہی ہے، پیسے دے کر شیعہ بنا رہی ہے، ہمارے علاقے میں شیعوں کی محنت ہو رہی ہے، پیسے دے کر شیعہ بنا رہے ہیں، ڈنگر میراثی آتے ہیں اور ناچنے کودنے والے آتے ہیں، پیسے دے کر میراثی بنا رہے ہیں بھائی۔ اور معذرت چاہتا ہوں ہمارے اچھے خاصے ساتھی بھی ان کے ساتھ میراثی بن رہے ہیں۔ یہ حال ہے، پیسے کی گرمی ہے۔ ارے لا الہ الا اللہ، اس پر بھروسہ کرو، خدا کی قسم اللہ پیسوں کی برسات کرے گا، بنا پیسے کے اللہ کھلائے گا۔ پیسے کی کیا حیثیت اور کیا اہمیت، ہر چیز پیسہ نہیں ہے، غیرت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، حیا بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ اب انہوں نے فیصلہ، تو جبل ابن ایہم یہ وہ عرب تھا، لیکن اس کو روم والوں نے، عیسائی والوں نے، بیزنطین والوں نے ان کو پیسے کھلا کھلا کر عیسائی بنا دیا۔ جیسے قادیانی پیسے کھلا کھلا کر قادیانی بنا رہے ہیں، چمڑی دکھا کر قادیانی بنا رہے ہیں، چھوکری دکھا کر قادیانی بنا رہے ہیں، نوکری دکھا کر قادیانی بنا رہے ہیں۔ بھائی یہ ہمارے دکان والے شیزان 2 روپے سستا ملتا، 2 روپے کی خاطر نبی کے دشمن کی چیزوں کو رکھ کر تبلیغ ہو رہی ہے، وہ پیسے ان کے پاس جاتے ہیں، وہ پھر یہ ہمیں مرتد اور کافر بنانے کی تبلیغ میں محنت میں وہ پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ بھائی یہاں اگر جھولی کھڑی کر دو بھائی کسی کے لیے مسجد کے لیے، تو بس 2 روپے وہ بھی وہ والے دیں گے جو سڑا ہوا روپے ہو، نکالیں گے، ہاں نکالیں گے، سب کی بات نہیں کر رہا بھائی، آپ میں سارے ہی شریف ہے، میں یہ کمبخت ہوں، تو وہ نکالیں گے بھائی نوٹ کون سا ہے جو سڑا ہوا ہو، جو اپنی ذات سے بھی تنگ ہو، اپنے آپ سے وہ نوٹ تنگ ہو بیچارہ، اس کو دیں گے کیا جی اللہ کے نام پر۔ ارے کڑک نوٹ دیا کرو اللہ کے نام پر، اللہ پھر کڑک کڑک چیزیں دے گا آپ کو انشاءاللہ۔ ہاں سڑے ہوئے دو گے، سڑی ہوئی سبزیاں دے گا، پھر روتے رہنا۔ ہمارے یہاں ایک ساتھی ہے، وہ جب بھی کوئی مانگنے آتا ہے تو نوٹ دیکھتا ہے، کڑک نوٹ دیتا ہے، کیوں؟ اللہ کے نام، اللہ اتنا بڑا، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں، تو نوٹ بھی پھر انسان ایسے دیں گے بھائی، وہ مجھے نہیں ہوئے، جو مانگنے والا ہے اس کو اللہ کے نام پر دینا، سمجھ گئے نہیں؟ اور پھر جو اللہ کے گھر کے لیے مانگے، جو مدرسے کے لیے مانگے، اس کی تو کیا ہی بات ہے بھائی۔ آج کل تو شعبان شروع ہو گیا نا، یہ 2 نمبر فقیر آنا شروع ہو گئے کراچی میں، اور ادھر پشاور میں ادھر آنا شروع ہو گئے، یہ سفید پوشوں کے حق مار رہے ہیں۔ کتنے لڑکے ایسے ہیں جن کے گھروں کے اندر پریشانیاں ہیں، بھائی جائیں ٹٹولیں آپ کو ملیں گے ایسے، لیکن بولتے اس لیے نہیں کہ اچھی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں کہ وہ پشتوں تو مجھے نہیں آتی ہے، میں فارمی پشتوں والا ہوں، کہ یہ اپنی قمیص کا اگلا حصہ اٹھاؤ گے نا تو اپنا ہی آپ نظر آئے گا، اس لیے وہ ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں کہ اپنی بدنامی ہوگی، لوگ چھوڑیں گے نہیں، عزت کا تماشا بنائیں گے۔ خیر بھائی یہ جنگ یرموک ہے، سمجھ میں آ رہی؟ جنگ یرموک، یہ جنگ یرموک ہے، صحیح ہے۔ یہ 2 ایسی بڑی، میں نے شروع پچھلی دفعہ آخر تھا بس،
ایسی جگہ ایسی جنگیں ہیں کہ 1500 سال ہونے کو ہے کہ مسلمان جب اس واقعے اور اس جنگ کو یاد کرتا ہے فخر کرتا ہے اپنے بڑوں پر. آج ہم نے ڈوم میراثیوں کو اپنا بڑا بنایا، بے حیائی بنا پھیلانے والوں کو اپنا بڑا بنایا ہوا ہے، اور اس کی تبلیغ ہمارے بڑے کر رہے ہیں. آج شادی میں جو ہے نا بغیر فنکشن کے کام ہی نہیں چلتا، اس کے بغیر کام ہی نہیں، یعنی قرآن کا کام نہیں ہے، نبی کی حدیث، نبی کی سیرت، نبی کی نعتیں وہ نہیں پڑھنی ہے. وہ جس نے کتوں بلوں کو خدا بنایا وہ اس کی آوازیں گنجوانی، اس کے بغیر ہماری شادی مکمل نہیں بھائی. ماشاء اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون. اب انہوں نے مشورہ یہ کیا، جبلہ بن احم اس سے بات چلی کہ اس کو پیسے دیے، اس کو عیسائی بنایا، اس کی قوم پر محنت ہوئی، ان کو عیسائی بنایا، فرنٹ پر مسلمانوں کے سامنے کھڑا کر دیا، یہ بھی عرب یہ بھی عرب. اور ان عیسائیوں نے کہا اس جبلہ ابن احم کو آگے رکھو فرنٹ پر کہ لوہے کو کاٹے گا، ہم پیچھے ہوں گے. یہی تو ہو رہا ہے میرے محترم، مسلمان کو کاٹ رہا ہے، عیسائی پیچھے تماشا دیکھ رہے ہیں. مسلمان کے گریبان کو پکڑ رہے ہیں، عیسائی تماشا دیکھ رہے ہیں. مسلمان کی عزتوں پر حملہ آور ہو رہا ہے، عیسائی تماشا دیکھ رہے ہیں. مسلمان کو کہیں کا نہیں چھوڑ رہا، عیسائی تماشا دیکھ رہے ہیں. یہی تو ہو رہا ہے آج بھائی، اللہ ہمیں معاف فرمائے. تو جبلہ ابن احم اس کو آگے رکھا. مسلمان یرموک پہنچ گئے. قسطنطین نے جبلہ ابن احم کو کہا کمبخت آدمی، تو ابھی تک یہاں ہے، تجھ سے پہلے وہ وہاں پہنچ گئے، تو راستے میں ان کو نمٹ لیتا، خیر اب نکل. اب یہ جبلہ ابن احم غسان کا تھا، یہ نکلا اور کہا اس کو قسطنطین نے راستے میں جو قبیلہ ملے، جو قوم ملے، ان کو زبردستی اپنی فورس میں شریک کر لینا، نہیں ہوتے مار دینا، قتل کر دینا. ان کمبختوں نے ایسے ہی کیا، مارا، عورتوں کو مارا، جانوروں کو زبردستی پکڑ کر ذبح کیے، ان کے گوشت کھائے، حرام خوروں نے ایسے ہی کیا. اب مسلمان تو یرموک کے پاس تھے، اور یہ یرموک کی ندی کے پاس یہ بھی آ گئے، قریب میں کچھ فاصلہ تھا. اب یہ جبلہ ابن احم اچھا باہان نکلا تھا، تو باہان ان کے ساتھ تھا. تو باہان کو اس نے کہا کہ یار ہرقل نے مجھے کہا ہے کہ آپ پہلے ان کو پیغام دے دیں مسلمانوں کہ بھئی جتنا علاقہ آپ نے لیا ہے آپ لے لیں، ہم آپ کو ٹیکس بھی دیں گے. میں گوارا نہیں کرتا یہ کام کہ ہم اپنے ملک میں مسلمانوں کو ٹیکس دیں. باہن نے کہا اپنے ساتھی جرجیر سے، ہم ان کو ٹیکس دیں. تو جرجیر نے کہا کہ بھائی دیکھو اب بادشاہ سلامت نے کہا ہے، ٹرائی تو کر کے دیکھتے ہیں، دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے آگے. اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ جو ہمارے اردو میں کہتے ہیں جو بولے وہی کنڈا کھولے، بھائی ٹھیک ہے تم چلے جاؤ. جرجیر سے باہن نے کہا تم چلے جاؤ، چونکہ باہن سب کا بڑا تھا، تم چلے جاؤ ذرا مسلمانوں سے کیا کرو، بات کرو. یہ مسلمانوں کے پاس آئے اور ان کے قیامگاہ لشکرگاہ میں آئے اور کہا کہ بھائی تمہارے امیر کہاں ہیں، ابو عبیدہ ان سے بات کرنا چاہتا ہوں. وہ گھوڑا کھداتے ہوئے آئے اور کہا کہ ہاں بھائی کیا بات کرنی ہے، اے کفر کے بھائی کیا بات کرنی ہے. کہا دیکھو ہمیں بادشاہ سلامت نے بھیجا ہے. وہ بادشاہ سلامت یہ کہتے ہیں کہ بھئی جتنا علاقہ آپ نے اپنے قبضے میں لے لیا اس پر آپ کا وہ علاقہ آپ کا سالانہ ٹیکس ہم آپ کو دیتے رہیں گے، باقی کے لیے نکل جاؤ. اور دیکھو ہمارے پھر ڈرانا بھی شروع کیا نا، یہ سفارتکاری ایسی ہوتی ہے. اب ڈرانا بھی شروع کیا، دیکھو ہماری فوجیں کتنی ہیں، ہمارا اسلحہ کتنا ہے، ہمارا لشکر کتنا ہے، ڈرانا شروع کیا. ساری باتیں سنی نا، پھر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کہ دیکھو یہ تم ہمیں نا فوجوں سے اور ہمیں یہ تیروں تلواروں سے مت ڈراؤ، ہم تو اس علاقے میں آئے ہی کیا ہے شمشیر زنی کرنے کے لیے اور تلوار کا مقابلہ کرنے کے لیے ہیں. ہمارے نبی کا نام تو نبی السیف ہے، تلوار والا نبی، تلوار والا نبی. اس نے ہمیں کہا ہے کہ نکلنا ملک شام کے باغ تمہارے لیے منتظر ہوں گے، وہاں کے کوچے اور در و دیوار تمہارے انتظار میں ہوں گے. ہمیں تو نبی الملاحم گھمسان کی جنگوں والے نبی نے فرمایا ہم تمہارا تاج لیں گے، تمہارا تخت لیں گے. تم کیسی باتیں کر رہے ہو، ہمیں ڈرا رہے ہو. ہم نے قرآن میں پڑھا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، بہت سے تھوڑے لوگ زیادہ پر غلبہ پا گئے. ہم تو قرآن کی بشارتوں کو دیکھتے ہیں. چلو بھائی اپنا کام کرو، شرافت سے اسلام قبول کرو یا جزیہ دو، ورنہ نکلو تلوار فیصلہ کرے گی. وہ بھاگا وہاں سے.
مسلمان جب اپنے دین پر تھا نا کفر کی ٹانگیں کاپتی تھی. جب سے مسلمان نے خوشامدانہ رویہ اختیار کیا اور خوشامد پسندی، چاپلوسی، چمچہ گیری، حکمت بصیرت، یہ انگڑنگ دگڑم، یہ الٹے سیدھے کام شروع کیے نا، بس مسلمان کا زوال شروع ہے. وہ گرتا ہی جا رہا ہے بیچارہ.